راجہ قمر اسلام صاحب، میں پہلا چونکہ سہرا آپ کے سر ہے، ساری ذمہ داری آپ کے پاس ہے، نون لیگ کے پاس ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کیا آج بتا دیں آپ لوگوں نے مسودہ پڑھ لیا؟ آپ لوگوں تک مسودہ پہنچ گیا؟ کیونکہ پارلیمانی جو اسپیشل کمیٹی تھی اس نے تو پاس کر لیا، آپ اس کو کسی حد تک پڑھنے میں کامیاب ہوئے یہ بتائیے گا، اور نمبر گیم پوری ہے پورا اعتماد ہے یہ بھی بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ کوئی گیم شیم نہیں ہے، یہ ایک بڑا پاکستان کی آئینی تاریخ کا اور ارتقاء کا ایک امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے جس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور اتحادی جماعتیں بالخصوص ان کا کنسنسس حاصل کرنے میں تقریباً کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ نمبر ظاہر ہے جب لے کیا جائے گا تو نمبر پورے ہوں گے تو لے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت سی کہانیاں آئیں، بہت سے مسودے آئے، ابھی جسٹ اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ایون ڈفرینٹ صحافتی حلقوں میں ڈفرینٹ مسودے چل رہے ہیں۔ یعنی مسودہ تو اس کو کہتے ہیں ڈرافٹ کو کہ جب وہ پیش ہوتا ہے اسمبلی میں لے ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ ڈرافٹ بل ہے، یعنی یہ مسودہ ہے۔ تو جب تک وہ لے نہیں ہوگا اس وقت تک ٹل لاسٹ ٹائم اس کی نوک پلک سنواری جائے گی، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ تقریباً ہر جو بچہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، نوجوان بھی ہے، وہ آگاہ ہے۔ پچھلے یہ مہینے ڈیڑھ سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے، تھریش آؤٹ ہوئے ہیں ملٹری کورٹس سے لے کر اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں جو اس اوریجنل مسودے میں تھیں یا نہیں تھیں، ان پہ زیادہ اسپیکولیشنز ہوئیں، تو وہ ساری چیزیں اب تقریباً جو کنسائز ہوئی ہیں تو اس میں عدالتی جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں وہ سر فہرست ہیں اور وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اچھا، میں راج صاحب آپ کی موجودگی میں ایک سوال ذرا آپ کے سامنے پلیس کرنا چاہتا ہوں۔ پریس کانفرنسز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت بدمعاشی کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو باقاعدہ فون کر کے تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو لالچ بھی دی جا رہی ہے، اور ان کا کچھ کی فیملی میرے پاس اس وقت گھر کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر سینیٹر صاحبہ کے ہم نے آنسو بھی دیکھے پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر۔ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کو تو خیر یہ ہے ہی ہے تحفظات کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ان تمام چیزوں کو حکومت ذمہ دار ہے، ذمہ داری اپنی کنسیڈر کرتی ہے؟ کیونکہ ضمیر کی آواز کے لیے زور زبردستی تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ دیکھیں کچھ تو شاید کہیں نہ کہیں، میں اب ظاہر ہے آپ جن چیزوں سے پوری طرح انفارم نہیں ہوتے ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہانیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ابھی لاہور کے واقعے سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اندازہ ہو گیا ہوگا، بلکہ عوام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں چپ چاپ اندر گھس جاؤں اور میرے لوائقین جو ہیں وہ شور کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آج کل کے زمانے میں فیم بھی ملتا ہے، آج کل کے زمانے میں ویوز بھی ملتے ہیں، آج کل کے زمانے میں یعنی وہ جتنی چیزیں سوشل میڈیا کی ضروریات ہیں یا سیاسی ضروریات ہیں کسی سیاسی جماعت کی یا کسی شخصیت کی وہ ملتی ہیں، تو یہ اس قسم کی کہانیاں بلکہ یہ ایک سائنس کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ جس طرح ابھی وہ ایک لفظ جو آپ نے ابھی مولانا صاحب کے حوالے سے کہا، تو مولانا صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا اس میں دیکھیں اگر تو وزیر اعظم کا اور ڈپٹی وزیر اعظم کا ان کے پاس جاننا جو ہے وہ اس لفظ کے زمرے میں آتا ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر وہ اس کا جانا اپنا مولانا صاحب کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان کے پاس جانا اور بار بار ان چیزوں پہ مذاکرات کرنا یا ان کی جماعت کے لوگوں کا خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آنا، اگر یہ سب اس لفظ بدماشی کے اندر آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ سریحن کوئی غلط فہمی تھی یا سلپ آف ٹنگ تھی جس کو کہ خواہ مخواہ بنا دیا گیا۔ اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے اس کے کچھ لوگوں کو صوبائی ممبران صوبائی اسمبلی یا جو وہ ان کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات ہیں بھی، آپ دیکھیں یہ جو پچھلے اسلام آباد والے میں اور دیگر اس پروٹیسٹ، مگر راجہ صاحب اتنا کوئنسیڈنٹ نہیں ہوتا نا، مینگل صاحب کی پارٹی بی این پی علیحدہ ایک بات، مولانا صاحب کے لوگوں کے ساتھ وہی، چلے پی ٹی آئی تو بولتی جھوٹ ہے، مگر سب کے ساتھ کوئنسیڈنٹ تو نہیں ہو رہا نا، کہانیاں تو نہیں ہو سکتی اتنی ساری۔ مولانا صاحب سے اب بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ وہ کہانیاں بھی سنا رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو میں نے کہا آپ یا تو برات کا اعلان کر دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی ہو رہا ہے تو کوئی اور کر رہا ہے، یا اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔
نہیں پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کوئی چیز ہو بھی رہی ہے، یعنی ازمپشنز پہ یا ہوائی باتوں پہ یا الزامات پہ، الزامات کی سیاست میں اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا. ابھی حالیہ ماضی قریب کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. اور پھر میں بار مثال دوں گا کہ ابھی ریسنٹ واقعہ جو ہوا، تو الزامات کی بنیاد پہ آپ بریت کا اعلان کریں یا آپ کہیں جی ذمہ داری لے لیں، یعنی کنفیشن کر لیں، تو یہ تو کوئی لاجک نہیں بنے گی نا. ٹھیک ہے ایک چیز جب تک کوئی ثابت